محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں پروگرام امید علی عباس کے ساتھ۔ میرے ساتھ بہت ہی قابل احترام استاد، ٹرینر، پریکٹیشنر، سرٹیفائڈ کوچ فار سافٹ ویئر انڈسٹری ڈاکٹر رب نواز لودھی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کا؟ ہاں جی، شکر اللہ کا، آپ کیسے؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو سافٹ ویئر کی دنیا ہے، کمپیوٹر کی، MIS کی، اب یہ آنے والے وقت میں ہر آرگنائزیشن کی ضرورت بنتی جا رہی ہے۔ جی جی مختلف آپ نوٹ کریں، جو مختلف جو محلوں میں جو کریانہ سٹور ہیں وہ بھی اب اس طرف جو ہے وہ کنورٹ ہو رہے ہیں، تو آنے والے وقت میں اس کی کیا اپرچونیٹیز ہیں کام کی؟ ہاں جی، دیکھیں چیزیں انٹیگریشن کی طرف جا رہی ہیں۔ پہلے ہم زندگی بالکل سیپریٹلی گزارتے تھے، جس طرح جب سے دنیا بنی تو آپ اندازہ لگا لیں کہ انسان بالکل اکیلا، اس کے بعد ود دی پیسج آف ٹائم جو انسان ہے وہ کولیبریشن کی طرف گیا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنے کا رواج جو ہے وہ شروع ہوا، اور ود دی پیسج آف ٹائم چیزیں بڑی انٹیگریٹ ہو گئی۔ تو آپ یہ دیکھیں ابھی بھی بہت سارے SME سیکٹر جو ہیں، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں، اس کے اندر سیپریٹ ایپس پہ لوگ کام کرتے ہیں۔ جس طرح فار ایگزامپل اگر کسی کا بزنس بہت زیادہ بیس کرتا ہے ڈسٹریبیوشن پہ، تو وہ ڈسٹریبیوشن کی ایک ایپ چلا لیتا ہے۔ جس کا بہت کام اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس پہ ہے، وہ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کی ایپ چلا لیتا ہے۔ جس کا مارکیٹنگ سیل پہ ہے، وہ مارکیٹنگ اینڈ سیل کی ایپ چلا لیتا ہے۔ اب ان سارے جو ایپس ہیں ان کو ملا کے انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر انٹروڈیوس کروائیں، جن کو ERP سسٹم کہتے ہیں۔ تو ERP کیا ہے؟ انٹرپرائز ریسورس پلاننگ سسٹم۔ تو یہ سسٹم سارے ڈپارٹمنٹس کو انٹیگریٹ کرتا ہے، جس میں مارکیٹنگ بھی ہے، فائنانس بھی ہے، HR بھی ہے، پروڈکشن بھی ہے، سیل بھی ہے۔ تو ان سب کو انٹیگریٹ کر کے ایک سنگل ڈیسک پہ آپ کو ساری رپورٹنگ آتی ہے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ERP ایک آرگنائزیشن نے ERP سسٹم آپ سے پرچیز کر لیا، اس کو انسٹال کر لیا، اسی آرگنائزیشن کو کیا فائدہ ہوا؟ ہاں جی، آرگنائزیشن کو یہ فائدہ ہوتا ہے، جس طرح ایک کوکا کولا کی ہم اگزامپل لیتے ہیں۔ کوکا کولا دنیا کے آلموسٹ سارے ممالک کے اندر اپنا بزنس جو ہے آپریٹ کر رہا ہے۔ اب کوکا کولا کا جو CEO ہے وہ اگر لیٹ سپوز واشنگٹن DC میں بیٹھا ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے دنیا کے اندر کوکا کولا میں کیا چل رہا ہے، تو اپنے لیپ ٹاپ پہ وہ کلک کرے گا، پاکستان میں جائے گا، اور پاکستان میں جا کے لیٹ سپوز کہ وہ ایک پارٹیکولر ایریا سلیکٹ کرے گا کہ آج میری پروڈکٹ کی سیل سب سے زیادہ کس ریجن میں ہوئی، تو وہ اس کو فردر ایکسپلور کرے گا، اور اس ایریا سیل مینیجر اگر اس کی سیل سب سے زیادہ ہوئی ہے تو اس کو ریوارڈ کرے گا۔ تو ایک ہولسٹک ویو آپ کو ملتا ہے، آپ دنیا میں بیٹھ کے یعنی کہ اسکرین پہ آپ کو ساری اپنی اسٹیٹسٹکس جو ہیں نظر آ رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی کہ آج فون نہیں کرنا پڑا ملیشیا میں، سنگاپور میں یا سری لنکا میں، نہیں کرنا، وہاں پہ کتنا سیل ہوا، وہاں پہ کتنا ریٹرن ہوا، وہاں پہ کمپلینٹس کتنی تھی، یہ آپ کو فون نہیں کرنے پڑ رہے۔ جی جی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے۔ میری PhD بھی اسی میں ہی ہے، انٹرپرائز ریسورس پلاننگ سسٹم میں۔ اور میں آپ سے ایک چیز شیئر کروں کہ ڈیورنگ مائی PhD چونکہ میرا کام کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو دونوں تھا، تو میں نے انٹرویوز کی ہے کوالیٹیٹیو ریسرچ کے لیے۔ تو اس میں ایک پروڈکشن مینیجر نے مجھے بتایا کہ لودھی صاحب ایسا ہے کہ ہم نے اپنی پروڈکشن سسٹم کو، مشینز کو لنک کر دیا ERP سسٹم کے ساتھ، تو ERP سسٹم کو آگے لنک کر دیا بینکنگ کے ساتھ، آن لائن بینکنگ کے ساتھ۔ اب جب ہمارا امپلائی لیبر اس مشین پہ اپنا کارڈ جو ہے وہ سویپ کرتا ہے، تو مشین کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ امپلائی اس پہ کام کر رہا ہے۔ تو مشین میں ہم نے فکس ریٹ مینشن کیے ہمیں، ویج ریٹ، تو مشین کیا کرتی ہے آٹومیٹیکلی جتنے آورز وہ آپریٹ کرتا ہے، کام کرتا ہے، وہ کیلکولیٹ کرتی ہے، اور وہ چیز ERP پہ جاتی ہے، اور ERP سے اس کے بینک میں پیسے ٹرانسفر۔ یس، تو ویئر از دی ہیومن فیکٹر؟ سو ان دس وے آپ نے تو بے روزگاری بڑھا دیں دیکھیں، اکاؤنٹنٹ آپ نے ختم کر دیا، کیشیئر آپ نے ختم کر دیا، ہاں جی، تو اس طرح تو بے روزگاری نہیں بڑھتی رہے گی۔ دیکھیں اس میں پورا ڈپارٹمنٹ ہی ختم کر دیا آپ نے اکاؤنٹس کا، تو ہاں جی دونوں ہی کارڈ سے ہی وہ اس کی تنخواہ بھی بن رہی ہے، کیلکولیٹ بھی ہو رہی ہے، جتنی اسے چھٹیاں کی ہیں وہ چھٹیاں بھی کٹ رہی ہیں، اگر اس نے کوئی سک لیو لی ہے وہ بھی ختم ہو گئی، اور ڈائریکٹ اس کی سیلری جو ہے وہ بینک سے بنتی جا رہی ہے۔ جی جی دیکھیے چٹیکنالوجی کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز، ہم موبائل کے بڑے فائدے ہیں، اور اس کے نقصان دیکھیں جو ٹیکنالوجی کے ایڈکٹ لوگ ہیں وہ سارا دن اپنا ٹائم موبائل پہ ویسٹ کرتے ہیں۔ اب اسی طرح اگر آپ بات کریں ERP کی، تو آپ کہتے ہیں کہ ERP سے بے روزگاری بڑھتی ہے۔
میں نے ایک کیس اسٹڈی بھی لکھی ہے ایک پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کی. اس پہ میں رہا, ایتھنوگرافیکل اسٹڈی کی, اس کے کلچر کو انڈرسٹینڈ کیا. وہاں ERP امپلیمنٹ ہوا تھا. پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں ERP امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل کام ہے, کیونکہ ادھر کلچر نہیں ہوتا ہے, اڈاپٹیبلٹی, ایکسیپٹنس بہت پرابلم ہوتی ہے. تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب ERP ادھر آیا تو لوگوں نے جا کے مار روڈ پہ پروٹیسٹ کیا, احتجاج کیا. انہوں نے کہا ERP کا مطلب ہے امپلائی ریموونگ پروگرام. ERP اگر آ جائے گا تو امپلائی ریموو ہو جائیں گے. تو باب انہوں نے پھر آن بورڈ لیا ساری یونین کو, امپلائیز کو. کیا مطلب ہوتا ہے؟ انٹرپرائز ریسورس پلاننگ, لیکن انہوں نے اس کو نام دیا امپلائی ریموونگ پروگرام. جی. تو انہوں نے پھر آرگومنٹ کیا مینجمنٹ نے امپلائیز کے ساتھ, یونین کے ساتھ, کہ ایسا نہیں ہے, دس از ناٹ دی امپلائی ریموونگ پروگرام, اٹ از دی امپلائی ریکروٹنگ پروگرام. تو جب ہم یہ ERP امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کو کہیں پہ بھی نہیں جانا پڑے گا, بلکہ وی ول ہائر نیو امپلائیز. ہم زیادہ امپلائیز ہائر کریں گے آپ کے ساتھ, وہ بھی کام کریں گے, آپ کو سپورٹ کریں گے. تو اس طرح سے ان دس وے یہ ٹیکنالوجی جو بلیسنگ ہے یہ کرس نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, کیا پروفیٹیبلٹی آرگنائزیشن کی بڑھتی ہے اگر وہ ERP کو انسٹال کر لے اپنے, اور کتنا ایکسپینس ہوتا ہے اگر ایک آرگنائزیشن ہے آپ کو کہیں ڈاکٹر صاحب یہ میری آرگنائزیشن ہے 500 لوگوں کی, اس میں ERP سسٹم آپ لانچ کر کے دے دیں ہمیں, تو اس میں ایکسپینس بتا دیں کتنا آتا ہے, اور اس میں پروفیٹیبلٹی مالک کو کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ مالک نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے. جی جی اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ ERP ہے, TRP ہے, MGP ہے, جو بھی ہے, اس نے کہنا جی مجھے فائدہ دکھائیں اور میری پروفیٹیبلٹی بڑھائیں تو یہ کام کر سکتے ہیں آپ. جی جی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. دیکھیں میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں کہ میں نے جو اپنی PhD کی ہے اس میں ایک آسپیکٹ تھیسس کا یہ بھی تھا کہ آیا کہ ERP کا امپیکٹ پروفیٹیبلٹی پہ, آرگنائزیشن کی پرفارمنس پہ آتا ہے یا نہیں آتا. تو میں نے پاکستان سے جو 403 جو آرگنائزیشن سے ڈیٹا کلیکٹ کیا, 403 آرگنائزیشن سے, اور مجھے 1 سال آلموسٹ اس پہ لگا. خود گئے؟ جی میں خود گیا. جی میں نے خود فزیکلی بھی وزٹ کیا آرگنائزیشن میں. کچھ میری ٹیم تھی 8 لوگوں پہ, جو ٹیم تھی وہ انہوں نے وزٹ کیا, اور اس کے بعد پھر کچھ ہم نے آن لائن بھی کویسچنر جنریٹ کیا, اور اس کے بعد ٹیم کیا کرتی تھی جا کے؟ وہ ٹیم اس ٹیم کو آن پیمنٹ, جس طرح آپ ٹیلی فون کارڈ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, پیٹرول کرتے ہیں, آپ ان کو کچھ پیسے بھی پے کرتے ہیں. تو انہوں نے جا کے ڈیٹا کلیکٹ کیا ان آرگنائزیشن سے, انہوں نے ٹریول کیا, اور لاکھوں روپیہ اس پہ لگا ڈیٹا کلیکشن پہ. جب میرے پاس ڈیٹا آ گیا, کیونکہ میرا کوانٹیٹیو اور کوالیٹیو دونوں تھا, تو کوالیٹیٹیولی 100 میں نے انٹرویوز کیے ایگزیکٹیوز کے. تو ایک دن میں ایک انٹرویو بڑی مشکل سے ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں, آپ لیکن آپ کو کتنا ایکسپوژر ہو گیا ہوگا اس سارے کام سے. ہاں جی ڈیفینیٹلی, کیونکہ میں آپ کو ایک علی بات سے ایک بات شیئر کروں, بہت سارے لوگ PhD پلان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم جاب کر لیں, فیملی کو بھی لے کے چلیں, ساتھ PhD بھی کریں. تو یہ اتنا ان چیزوں کو بیلنس کرنا اتنا ایزی نہیں ہے. کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کی PhD ہوتی ہی نہیں. ہاں نہیں ہوتی, 10 سال سے ہو رہی ہے, ڈیلیز ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے. کتنے سال میں کی تھی؟ میرا 4 سال سے کچھ زیادہ ہی ٹائم لگا تھا, لیکن پھر بھی آئیڈیل ٹائم جی جی ہو گیا تھا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس وقت ایک تو شادی نہیں ہوئی تھی, تو رسپانسبلٹی اتنی کم تھی, منگنی ہو گئی تھی. تو اس کے بعد پھر میں چونکہ اسلام آباد میں رہتا تھا, تو بالکل میں اکیلا, تو پھر وہ آئسولیشن میں آپ کو جانا پڑتا. اور ایون کہ میں لائبریری میں سارا دن پڑھتا تھا, اور جب میں اٹھتا تھا تو میرے بلڈ کی سرکولیشن گردش کرتے ہوئے خون محسوس ہوتا تھا باڈی میں, اتنا جم کے آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے, اتنا فوکس ہو کے کہ آپ دنیا سے بالکل کٹ آف ہوئے ہوتے ہیں. اور سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں کدھر ہوں. تو سائیکولوجیکلی آپ اتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جب آپ, یعنی کہ اتنا فوکسڈ, بالکل ایسا ہی. اٹ از جسٹ لائک دی جنگل, کہ آپ جنگل میں جاتے ہیں اور آپ کے اینیمیز دشمن پیچھے سے آ رہے ہیں, اور آپ ہر درخت کے اوپر ایک ٹیگ لگاتے ہیں کہ میں نے ادھر ٹرن کیا تو میں ادھر مڑ گیا, تو آپ کا دشمن پیچھے سے وہ ٹیگز اتار دیں تو آپ اس جنگل میں گم ہو جائیں گے. سیم لائک جب آپ PhD کرتے ہیں تو نالج کے جنگل میں جاتے ہیں, تو ادھر بھی آپ کی لائف میں کوئی انسیڈنٹ ایسا ہو جائے تو آپ کی پھر باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. آپ اس لیول کے آپ کے آرگومنٹ اور جو باتیں آپ کرتے ہیں ڈیپتھ کی, پھر کوئی اس لیول کے لوگ سمجھ پاتے ہیں. ادروائز لوگ آپ کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, یہ ڈاکٹر نہیں بنا بلکہ اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے.
تو یہ ہے پروفیٹیبلٹی کی ہم بات کر رہے تھے. ہاں جی، ہم پروفیٹیبلٹی کی تو میری جو فائنڈنگز آئی جی پی ایچ ڈی کے تھیسس کی، اس میں یہی آیا کہ ڈیفینیٹلی ای آر پی سسٹم جو پاکستان میں امپلیمنٹ لوگوں نے کیا، کمپنیز نے اوریکل کیا، سیپ کیا، تو اس کی وجہ سے کمپنی کی پروفیٹیبلٹی انکریز ہوئی ہے، کمپنی کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوئی ہے، کمپنی کی اوور آل پرفارمنس انکریز ہوئی ہے. تو میری یہ فائنڈنگس تھی. تو اس کا بینیفٹ ہے. لیکن ایک چیز میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں کہ بہت ساری اسٹڈیز ہیں جن میں یہ مینشن ہے کہ ای آر پی کی وجہ سے ہم بزنس پروسیس ری انجینئرنگ پہ جاتے ہیں، اور بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کے 70% پروجیکٹ فلاپ ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں. جب اٹ از جسٹ لائک کہ آپ اپنی اور کمپنی کی بجائے گھر میں کوئی ایسا سافٹ ویئر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں کہ صبح ناشتہ بنے گا سافٹ ویئر پہ، یہ ہوگا سافٹ ویئر پہ، یہ کمانڈ جائے گی، تو پورا آپ کا لیگیسی سسٹم چینج ہوتا ہے ای آر پی کے ساتھ. اگر آرگنائزیشن میں کلچر نہ ہو، ایکسیپٹیبلٹی نہ ہو، لوگ ایجوکیٹڈ نہ ہو، آئی ٹی لٹریٹ نہ ہو، تو اس سسٹم کو وہ بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اف یو وانٹ ٹو امپلیمنٹ ای آر پی، تو پہلے اپنی ٹیم آپ نے تیار کرنی ہے، اپنے لوگوں کو چینج کرنا ہے، چینج مینجمنٹ امپلیمنٹ کرنی ہے. اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ چینج کے بھی 2 لیولز ہیں. ایک آپ کی کوگنیٹو چینج ہے، آپ کے مائنڈ کے اندر جو چینج آتی ہے، ایک آپ کی بیہیورل چینج ہے جو آپ کے ایکشن اور ریئیکشن سے ریفلیکٹ کرتی ہے. کوگنیٹو چینج، کوگنیشن کسے کہتے ہیں؟ کوگنیشن سٹارٹ ہوتی ہے ایکسپیرینس سے. جس طرح ایک ماں جلتی ہوئی کینڈل پہ اپنے بچے کی فنگر رکھتی ہے، تو اس کا پرپز یہ نہیں ہوتا کہ اس کو وہ جلائے، بلکہ اس کو ایکسپیرینس کرائے تاکہ وہ اس سے دور رہے. تو ایکسپیرینس لیڈ کرتا ہے آپ کی پرسیپشن چینج ہوتی ہے، ایٹیٹیوڈ بدلتا ہے، اور آپ کے مائنڈ کے اندر نیگیٹو ایٹیٹیوڈ بنتا ہے کہ نہیں یہ چیز اچھی نہیں ہے، گرم ہے، جلانے والی ہے. جی، تو یہ جو آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہے اس کو کوگنیشن کہتے ہیں. اب جب بھی اس بچے کے پاس کینڈل لائی جائے گی، وہ اس سے پیچھے ہٹے گا، وہ اس کا بیہیویئر ہے. تو کوگنیشن اور بیہیویئر کو ملا لیں تو ہیومنسٹک سائیکالوجی بنتی ہے. تو اگر آپ نے لوگوں کو چینج کرنا ہے، چینج مینجمنٹ کی میں بات کی، تو اگر آپ نے اپنے امپلائیز کو ای آر پی کے مطابق چینج کرنا ہے، تو آپ ان کی کوگنیٹو چینج بھی کریں، ان کا مائنڈ سیٹ بھی چینج کریں، اور ان کے اندر بیہیورل چینج بھی آئے گی. اور بیہیورل چینج ہوتی ہے وہ کوگنیٹو چینج کا یہ ایک آؤٹ کم ہے. جو اب ڈپارٹمنٹس ختم ہوتے ہیں اکاؤنٹس کے، کیشیئرس کے، یہ تو بے روزگاری نہیں ہوتی ان کی وجہ سے؟ دیکھیں لوگ ہی ختم ہو گئے، علی بس کر رہی ہے. جی میں بالکل یہی دیکھیں جنریشن ہے ایک نا، جو جنریشن نئی آئی ہے نا وہ اڈاپٹ کرے گی سسٹم کو، جو پرانے لوگ ہیں ریٹائر ہو جائیں گے. تو بہت ساری پبلک سیکٹر آرگنائزیشن جن میں لوگوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا، اور ادھر وہ لوگ کہتے تھے کہ جو ٹرینر آتا تھا سامنے اسکرین پہ سامنے کھڑا ہوتا تھا اسٹیج پہ یا کمپیوٹر آ کے بتاتا تھا، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ بیٹا آپ کی ایج کیا ہے؟ تو وہ کہتا تھا میری ایج 26 سال ہے. تو میں سیپ کا سرٹیفائڈ ٹرینر ہوں، سیپ میں جرمنی 50 سال کے. وہ کہتا ہے بیٹا آپ کے بیٹے میرے بیٹے جتنی آپ کی ایج نہیں ہے، آپ ہمیں کیا سکھائیں گے، اور آپ کی ایج نہیں ہے. اس وقت سے ہم ڈیبٹ کریڈٹ اور یہ انوائسنگ اور یہ کیش بک ہم بناتے جا رہے ہیں، تو آپ ہمیں بتانے آئے ہیں. تو یہ ایکسیپٹیبلٹی کا لیول ان کا بڑا ڈفرینٹ تھا. تو یہ میں نے پوری کیس اسٹڈی کی، اور یہ کیس اسٹڈی ایک اس کے 2 پارٹ تھے کہ کیا کریٹیکل سکسیس فیکٹر اور کیا فیلئر فیکٹر ہے. تو ایک جو اس کا پارٹ ہے وہ ملائیشیا میں پریزنٹ ہوا انٹرنیشنل کانفرنس میں، اور دوسرا بالی انڈونیشیا میں. جی میں نہیں جا سکا تھا، ملائیشیا میں ٹریننگ کروانے گیا تھا اس کے بعد. لیکن اس میں ڈاکٹر عامر اجاز صاحب ہیں، یہ MNS یونیورسٹی ہے ملتان، اس کے وائس چانسلر ہیں. تو وہ اس پیپر میں کو آتھر تھے، تو انہوں نے جا کے پریزنٹ کیا تھا ملائیشیا اور انڈونیشیا میں. تو یو ایس اے کا آپ کا سفر جی یو ایس اے میں ابھی میں مئی میں گیا تھا، اور وہ بڑا ایک اچھا ٹرپ تھا. بیسیکلی علی عباس میں بتاتا چلوں کہ میں انٹرنیشنل سرٹیفائڈ ٹرینر بھی ہوں. کیو ایس اے یہ پورے پاکستان میں صرف 4 ایسے ٹرینرز ہیں. ہاں جی ایگزیکٹلی. تو میں نے اس کی سرٹیفکیشن کی، مین کہ جو ان کا پروسیجر تھا کیو ایس آر کمپنی کا، آسٹریلیا میں ایک کمپنی ہے جنہوں نے سافٹ ویئر بنایا این ویوو کوالٹیٹیو ریسرچ کے لیے ایک سافٹ ویئر ہے ڈیٹا انالیسس کے لیے. تو اس کی ٹریننگ میں نے پاکستان اور باہر کے ملکوں میں کروائی ہیں، جن میں ملائیشیا بھی ہے اور یو ایس اے بھی ہے، اور بہت ساری کنٹریز ہیں جدھر میں نے ٹریننگ کروائی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بریک کا وقت ہو گیا. بریک سے واپس آ کے ہم اپنی گفتگو کا قابل احترام ڈاکٹر رب نواز داؤدی صاحب موجود ہیں، جو اپنی زندگی کے مختلف ایکسپیرینسز، اپنی زندگی کا سفر اور جو سسٹم انہوں نے لرن کیا ہے ای آر پی کا آرگنائزیشن پروفیٹیبلٹی کے لیے اور کوالٹی انہینسمنٹ کے لیے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ یو ایس اے جو آپ کا سفر تھا، اور اس میں آپ کو پیپر پریزنٹ کرنا تھا. آپ نے نہیں پیپر نہیں پریزنٹ کرنا، پیپر پریزنٹ کرنے ایک چھوٹی بات ہے. اچھا جی. بیسیکلی یو ایس اے کی یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف ساؤتھ فلوریڈا. ٹھیک ہے. اس کا بڑا اچھا ایک نام ہے یونیورسٹی آف ساؤتھ فلوریڈا کا.
तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया एज अ ट्रेनर. ओके. वहाँ मैंने अमेरिकन्स को ट्रेनिंग करवाई, कैनेडियंस को ट्रेनिंग करवाई, ठीक है. और अमेरिकन्स की उनकी रियासतें हैं, डिफरेंट स्टेट्स जी, हैं, जी. उधर से प्रोफेसर्स आए थे डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने इसी की क्वालिटेटिव रिसर्च की और सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग मुझसे ली. और चूँकि मैं इंटरनेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ, तो दिस इज़ द रीज़न कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया. तो ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात थी, मेरी यूनिवर्सिटी के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए, कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने मुझे इनवाइट किया. और मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करता था कि मैं उधर एयरपोर्ट पे जब उतरा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशन अमेरिका से है. मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान से. तो उन्होंने कहा हाउ इट कैन पॉसिबल कि आप उधर से पढ़ के अमेरिकन को पढ़ाने के लिए आ गए. तो मैंने बस वो अच्छा सवाल मैंने उसकी रीज़न बताई. खैर वो सेटिस्फाई ना हुआ, मेरा पासपोर्ट पकड़ के फिर आगे गए फर्दर. तो उन्होंने फिर उसके बाद चेकिंग की और वो क्लियरेंस वो हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. शुक्र है कि कोई ऐसा मिस नहीं है उन्होंने एयरपोर्ट में नहीं मुझसे किया. वैसे उनके दिमाग में जो है ना ये बात ही नहीं आ रही थी क्योंकि पाकिस्तान का जो क्वालिफाइड कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, वो अमेरिका में आके जो है वो पढ़ाएगा किसी को. अच्छा. ये अल्लाह ताला ने करम किया. और दूसरी बात है कि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है कि आप जो है वो ज़रूरी नहीं कि फिजिकली उधर जाके पढ़े. जो मैंने ट्रेनिंग की और ये सारी चीज़ें इंटरनेट से सीखी, तो उधर अमेरिकन के लेक्चर आपके पास है, सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट. तो आप इंटरनेट पे जाएं, वो सारी चीज़ें सीखें. और यही मैंने सॉफ्टवेयर और सारी स्किल्स सीखी और उसके बाद फिर आगे वो उधर ही जाके करवाई. तो अमेरिका में किस चीज़ की थी? वो एनवीवो सॉफ्टवेयर की थी और क्वालिटेटिव रिसर्च पे थी. क्वालिटेटिव रिसर्च, डाटा एनालिसिस, बेसिकली इसके 7 डिज़ाइन है. उसमें एथनोग्राफी आती है, ग्राउंडेड थ्योरी आती है, फिनोमेनोलॉजी आती है, केस स्टडी रिसर्च आती है, क्वालिटेटिव सर्वे रिसर्च आती है. तो ये सारे डिज़ाइन डिस्कस किए और सॉफ्टवेयर डिस्कस किए. डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, जितने भी रिसर्च पेपर छपते हैं या इम्पैक्ट पेपर छपते हैं, क्या उसका कोई फ़ायदा होता है पब्लिक को डायरेक्टली या ऑर्गेनाइजेशंस को, या ये सिर्फ एकेडमिक्स किताबों में ही घूमते फिरते रहते हैं? हाँ जी, देखिए अलीबाज, बड़ा अच्छा सवाल है आपका. चेंज जो आती है ना एकेडमिक के अंदर, वो इतनी जल्दी नहीं आती. ये जो थ्योरीज डेवलप होती हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च पेपर छपते हैं, फिर लोग किताबें लिखते हैं, किताबों के अंदर रिसर्च पेपर से नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र होता है, फिर वो किताबें आगे यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं, फिर उनकी प्रैक्टिस होती है. तो मतलब कि इस तरीके से ये थ्योरीज बनती हैं, फिर आगे जो है बुक्स के अंदर में कन्वर्ट होती हैं चीज़ें. प्रैक्टिकल में उधर होती हैं. बहुत सारी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका इंडस्ट्री एकेडमिक लिंकेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग है. वो रिसर्च करते ही इंडस्ट्री को इन्वॉल्व कर लेते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, वो उनको फंडिंग करती हैं और उनके लिए वो उनकी फाइंडिंग जो होती है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन का बायस बनती है. जैसे वो बताते हैं जी कि अगर आपकी ये मशीन जो है ये 20 मिनट में 40 डब्बे बनाती है, हम आपको फार्मूला ये बना के देते हैं कि 15 मिनट में 20 डब्बे बनाएगी. एग्जैक्टली. ये तो एक अच्छी रिसर्च हुई ना, समझ आई कि जी उसका जो रेट है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो वो कम हो गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई. हाँ जी. या क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए आपकी ये क्वालिटी, हम आपको ये रिसर्च करके दे रहे हैं, आप इस रिसर्च के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट को ऐड करें तो इसमें ये क्वालिटी इन्हेंस हो जाएगी. ये भी समझ आती है बात की. लेकिन अब ये दुनिया भर में जो कॉन्फ्रेंसेस होती जा रही हैं, हर शख्स जो है वो पेपर पढ़ रहा है, हर शख्स जो है वो इम्पैक्ट पेपर छाप रहा है, फिर वो पढ़ने के लिए जा रहा है. मैं इसकी प्रोडक्टिविटी पूछना चाह रहा हूँ, ये क्या है ये प्रोडक्टिविटी इसकी? हाँ जी, देखिए कॉन्फ्रेंस पेपर्स जो होते हैं वो ज़्यादा रेप्लिकेशन स्टडीज़ पे बेस करते हैं. रेप्लिकेशन का मतलब होता है किसी ने मॉडल बनाया दूसरी दुनिया में, आपने उसको पाकिस्तान में एक सेक्टर पे रेप्लिकेट किया, पाकिस्तान पे किया, ठीक है. तो वो ऑलरेडी मॉडल, वो थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं, आप पाकिस्तान में फाइंडिंग जनरेट करते हैं और उसको कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करते हैं और फिर आप उसका बेनिफिट लेते हैं. अब आजकल HEC ने ये जो ग्रांट्स हैं जी जाने के लिए वो बंद कर दी है. मेरे ख्याल से इसीलिए कर दी है. इसीलिए, लेकिन देखिए इसके बेनिफिट भी थे. मैं इसके बिल्कुल सैर अच्छी हो जाती है. सैर के अलावा आपकी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो. जिस तरह मैं अमेरिका में गया तो अब वहाँ पर अमेरिकन प्रोफेसर्स. सर कोलैबोरेशन तो हो गई, आउटपुट क्या है, रिजल्ट क्या है कोलैबोरेशंस का? आउटपुट ये है कि देखें जिस तरह जिस डिपार्टमेंट में गया वो हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म मैनेजमेंट है. ठीक है. अब हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म के लिए बस डिग्रीज पाकिस्तान में नहीं हो रही, नहीं होती. एक इंस्टीट्यूट है इधर गौतम, वो ट्रेनिंग्स करवाता है, लेकिन अभी उन्होंने डिग्री लेवल पे अब फ्यूचर में पॉसिबिलिटी वो प्लान करें, यूनिवर्सिटीज HEC के अंडर भी आए, वो पूरी यूनिवर्सिटी बने. आई विश के वो ऐसा हो. लेकिन अभी मास्टर्स इन टूरिज्म पाकिस्तान में नहीं हो रहा, नहीं हो रहा. अभी वो जरूरत है शुरू करवाने का. बल्कि हाशु जो ग्रुप है उन्होंने इसको शुरू किया है, एक अपनी यूनिवर्सिटी का प्लान किया और UK की यूनिवर्सिटी से उनकी एफिलिएशन है, तो वो इस डिग्री को शुरू करवाने जा रहे हैं. अच्छा, करवाने उनके पास यूनिवर्सिटी के थ्रू? आई थिंक ये
شیفر ہیلم یونیورسٹی ہے یو کے کی, آئی تھنک اس طرح. یہاں کون سی ہے پاکستان, یہ ابھی بننی ہے؟ پاکستان میں یونیورسٹیز نہیں کروا رہی ہے پروگرام, نہیں. آئی او بی ایم کراچی ہے, انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کراچی, انہوں نے پلان کیا اس ڈپارٹمنٹ کا. اب میں اس یونیورسٹی میں گیا ہوں, ادھر کے جو ڈائریکٹر ہیں ان سے میری اچھی ہے, اسلام دا, تو انہوں نے مجھے ٹائم اسپینڈ ادھر کیا. ہم بیچ پہ بھی گئے, ہم نے کھانے بھی کھائے اور ادھر کافی اچھا ٹائم گزرا. تو ان سے میں نے کہا کہ آپ پاکستان آئیں, ایم او یو سائن کریں, تو ہماری یونیورسٹی سے کولیبریشن کریں. آپ اپنی امریکہ کی یونیورسٹی, وہ ولنگ ہے, اور انشاءاللہ جلدی میں یہ کولیبریشن کروانے کے لیے جا رہا ہوں. ایک ایم او یو سرمنی ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان کی یونیورسٹیز کا امریکہ کی یونیورسٹی کے ساتھ ایک جو جی ایگزیکٹلی. تو یہ بینیفٹ ہے کانفرنسز پہ جانے کا اور انٹرنیشنل بلڈنگ گیم زیادہ ہے جس کا مطلب. جی ایگزیکٹلی یہی ہے. اور دیکھیں علی عباس, اگر کسی کا رزلٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں, میرے پاس ایک گلاس ہے, میں اس کو توڑنا چاہتا ہوں, تو اس پہ اگر میں 100 دفعہ ہٹ لگاتا ہوں, پاسبلٹی 100 ٹائم پہ جو ہٹ لگائی اس پہ ٹوٹ جائے. تو اس کا مطلب یہ نہیں جو پہلی دفعہ ہٹ لگائی تھی اس کی امپورٹنس نہیں ہے. تو سم ٹائم آپ وزٹ کرتے ہیں, انٹرنیشنل لنک بنتے ہیں, اس کا رزلٹ بعد میں نظر آتا ہے. بالکل. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان ابھی تک اپنا انڈیجنس کانٹینٹ بنانے میں کیوں ناکام رہا ہے؟ آپ نے خود بھی جتنی کتابیں آپ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں وہ ساری یا امریکنز ہیں یا برٹشرز ہیں یا انڈیا کی ہیں. تو پاکستان کیا جو پروفیسرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پی ایچ ڈیز ہیں, کیا ان میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ کیمسٹری کی, فزکس کی, کمپیوٹر کی, مینجمنٹ سائنسز کی, اکنامکس کی, کامرس کی کتاب, میس کمیونیکیشن کی کتابیں خود بنا سکیں؟ کتنا زر مبادلہ پاکستان کا باہر چلا جاتا ہے, اربوں روپے باہر جاتے ہیں, اور ہمارے پاس گاہک بھی موجود ہے لیکن ہم وہ پروڈکٹ نہیں تیار کر پائے. بالکل ایسا. علی عباس, یہ بڑا ایک اچھا سوال ہے. یہ ایک مینٹیلٹی ہے پاکستان میں, مائنڈ سیٹ ہے. جس طرح اگر باہر سے کوئی پی ایچ ڈی کر کے آئے پاکستان میں تو ہم اس کو فورن کوالیفائی کرتے ہیں. فورن ہاں فوراً سم ٹائم ایسا ہوتا ہے فوراً سے وہ ڈگری لے کے آ جاتا ہے, لیکن پھر بھی وہ ایک فارن کوالیفائڈ ہے کہ اس کی اسٹیمپ لگی ہے باہر کی, تو اس کو یونیورسٹیز پریفرنس بھی دیتی ہے کہ یار یہ گوروں سے پڑھ کے آیا تو ڈیفینیٹلی اس کا اسٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہوگا. ایک مائنڈ سیٹ ہے. جی انگلش اچھی بول لیتا ہے, انگلش اچھی بول لیتا ہے. تو اسی طرح پاکستان میں جو آتھر جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں بکس کے لیے وہ بھی فارن آتھرز ہوتے ہیں کہ یار یہ فارن کی کتاب ہے, تو پاکستان کی نہیں, چونکہ مارکیٹ نہیں ہے. اور ماسٹر لیول پہ, ایم فل, پی ایچ ڈی لیول پہ جو بکس ہم پڑھتے ہیں یا آرٹیکلس نارملی یا فارن پروفیسرس کے, ایون کہ آپ تھیسس میں اگر لوکل کسی بندے کا ریفرنس پاکستانی کا دیں تو ایک مینٹیلٹی, جب ڈیفینس کمیٹی سامنے بیٹھی ہوتی ہے تو اسٹوڈنٹ ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ میرا پرپوزل ہے, یہ میرا تھیسس ہے, اس میں لوکل نام آ رہے ہیں احمد حسن, محمود, یہ ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ ویئر از دی فارن آتھرس. تو ان کی وہ کریڈیبلٹی نہیں, مطلب کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. جب تک وہ مائنڈ سیٹ بدلیں گے نہیں تو یہ آتھرس کو, ایچ ای سی نے ایک ایسا انیشیٹو لیا. ایچ ای سی کہتے ہیں کہ اگر آپ بک لکھتے ہیں ماسٹر, ہم آپ کو لاکھوں روپیہ پے کریں گے. وہ ان کا ریٹ ہے کہ اگر آپ بک لکھتے ہیں اس لیول کی, اس ماسٹر لیول کی یا اس لیول کی, تو آپ کو اتنے پیمنٹ آپ کو کی جائے گی. تو ایچ ای سی نے اس چیز کو انکریج کیا. لیکن آپ کا نہیں خیال ڈاکٹر صاحب کہ جتنے ہم پاکستانی جتنے بھی اپنی ریسرچ پیپرز اور امپیکٹ پیپرز پہ جان مار رہے ہیں دن رات, ان میں سے ایک گروپ آف پیپل بنے اور وہ ایک کتاب تیار کر دیں, وہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ جی. اور وہی کتاب پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں, کالجز میں پڑھائی جائے, اور اس سے جو ریونیو جنریٹ ہو, وہ جو آتھر ہے وہ بھی امیر ہو, اور جو پبلیکیشن ہاؤس ہے اس کے پاس بھی ریونیو آئے. جی علی عباس, میں آپ کے اس پروگرام میں اور آپ کا بڑا مشکور ہوں. جو بات آپ نے کی ہے یہ ایک ایکچوئل میسج ہے ایچ ای سی کو. ایچ ای سی کو چاہیے کہ ریسرچ پیپر جو ہم ایک کرائٹیریا پروموشن کا کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے وہ 10 پیپر پورے کرے گا, اور وہ بھی نارملی ہاں ایسا بھی ہوتا ہے, لکھوا بھی لیتے ہیں اور پیپر میں نام ڈلوا لیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, پروموشن ان کی ہو جاتی ہے, نمبر گیم پوری ہوتی ہے, وہ اسسٹنٹ سے ایسوسیٹ ہوتے ہیں, ایسوسیٹ سے فل پروفیسر ہو جاتے ہیں. تو جبکہ بک جو ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے, بک میرے خیال میں لکھنی چاہیے. اور ایچ ای سی جب تک پروموشن کا کرائٹیریا بک پہ نہیں سیٹ کرے گا, جی اگر بک پہ وہ سیٹ کر دے, ہاں جی, اور وہ بک جو ہے اس کا اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل آتھر کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو میرے خیال سے ایک سال میں یہ جتنی بھی 400-500 کتابیں ہیں, ہاں جی, لوگ کتابیں لکھنے لگ جائیں گے, لوگ کتابیں لکھنے لگ جائیں گے. بالکل ایسا. جو کوئی امپیکٹ نہیں چھوڑ رہا, امپیکٹ فیکٹرز اور ریسرچ پیپرز اور کانفرنسز میں, تو یہ کتابیں اپنی بن جائیں گی. وہ ایسٹ ہے کتاب آپ کی. اور ایسٹ, اچھا چلیں چھوڑے, آپ کوئی پلان کر رہے ہیں کہ جو سبجیکٹ میں آپ ہیں
اس کی MAS کی کتاب جو آپ پڑھاتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ لارڈن اینڈ لارڈن کی بڑی فیمس بک ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی جی امریکنز ہیں جی. تو اچھا نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر رب نواز کی کتاب ہو اور وہ UT میں بھی پڑھائی جائے, پنجاب یونیورسٹی میں پڑھائی جائے, تمام پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بھی پڑھائی جائے, جی جی, اور ہمارا جو بندہ ہے پاکستانی وہ پروموٹ ہو, وہ ریکگنائز ہو, اس کو پیسہ ملے. ہم یہاں سے پیسہ کما کے وہ لارڈ کو بھیجتے جا رہے ہیں جس کا نام لیا آپ نے. جی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. بڑا اچھا آپ کے سجیشن ہے کہ پروفیسرز آپ کتاب خود لکھیں. پرابلم ادھر یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں نا پروفیسر بڑا انگیجڈ ہوتا ہے, اس کو ایڈمنسٹریشن کی رسپانسبلٹیز بھی دی ہوتی ہے, ان کو کمیٹیز کا ممبر بھی بنایا ہوتا ہے کہ آپ پرچیز کمیٹی میں بھی ہیں, آپ جو ہے وہ باقی اسٹوڈنٹ کی ڈسپلنری کمیٹی میں بھی, بہت سے میٹرز میں. پھر آپ کو میٹنگز اٹینڈ کرنی ہے, پھر ڈفرینٹ میٹنگز ہیں. اچھا اسی طرح اسٹوڈنٹس کو آپ نے تھیسس بھی کروانے ہیں, پھر کلاسز بھی پڑھانی ہیں, تو یونیورسٹی میں سارا دن ایسے ہی گزرتا ہے. اب گھر آئے پاکستان کے معاملات ایسے ہیں کہ وہ ہمارا ایک فیملی سسٹم گھر بڑے پروفیسر کو, تو ادھر وہ پروفیسر ہوتا ہے گھر میں تو بھائی بیٹا یا بیوی یا کا خامد ہوتا ہے بس. بالکل ایسا. تو اس لیے وہ ٹائم نکالنا, بیوی مانتی بھی کوئی نہیں پروفیسر کو, نہیں کہتی جا کے گوشت لے گیا, سبزی لے گیا, پروفیسر ہوئے گا یونیورسٹی جو ہوئے گا. بالکل ایسا ہی ہے. پروفیسروں کی بیویاں کہتی کہ آپ ہمیں لیکچر نہ دیں, یہ جگہ سودا لا کے دیں. وہ پروفیسر جس موڈ سے یونیورسٹی سے گھر میں آتا ہے اس کا موڈ بھی وہی رہتا ہے, لیکن وہ بیویاں کہتی ہیں پروفیسر رہنا تو ادھر ہوگا. اچھا کوئی پریکٹیکل اسٹیپ بتائیں کیسے اٹھائے جا سکتے ہیں؟ ہم اپنے پروگرام اب کر رہے ہیں, اس پروگرام کا بھی ایک پرپز جو ہے وہ سرو ہونا چاہیے میرے خیال سے. تو میرے جو پروفیسر کوئی دوست احباب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں 1 سال کے لیے یونیورسٹی فری کر دینا تو ہم ایک کتاب پوری آرام سے لکھ سکتے ہیں. ہاں جی, یہ بڑا اچھی سجیشن ہے آپ کی. یونیورسٹی کو چاہیے کہ پروفیسرز کو فری کرے اور ٹارگٹ دے کہ یہ بک آپ نے لکھنی ہے اور یہ آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کلاس بھی پڑھائے, ٹھیک ہے, وہ ٹیچر ہے, پروفیسر ہے, اس کے کورسز کم کر دیں. ہاں جی, کورسز کم کر دیں, ایک کورس اس کو دے دیں. ہاں ایک کورس دے دیں, باقی وہ بک پہ فوکس کرے, اور پھر اس کے بعد وہ کتاب لکھے, اور اس کے بعد اس کے وزٹ بھی ہو فارن آتھرس کے ساتھ. ہاں وہ تو مسٹ ہے, کیونکہ آپ نے اسٹینڈرڈ اگر وہ مینٹین کرنا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ وزٹس بھی چاہیے, اس کی ریسرچز ہیں وہ بھی آپ نے پڑھنی پڑیں گی, کیونکہ آپ نے اسٹینڈرڈ وہی رکھنا ہے. بالکل, اور یہ کورس کا حصہ بنے گی اگر چیز. ایگزیکٹلی. علی باز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, فلپ کاٹلر مارکیٹنگ کا ایک بڑا نام ہے. جی. تو لمس کے ایک پروفیسر کے ساتھ اس کی کولیبریشن ہوئی, اور ان کے ساتھ وہ پیپر, وہ جو بک ہے اس نے ایشین کانٹیکسٹ کے اندر لکھی. کتنی اچھی بات. تو اب وہ ایشین کی ایگزامپل ہے, وہ اکبری منڈی کی تصویریں انہوں نے دی ہوئی ہیں مارکیٹنگ کی, یہ ادھر کی لوکل مارکیٹس کی. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو بک پڑھائی جاتی ہے اس میں ایگزامپل انڈیجنس نہیں ہوتی, انٹرنیشنل ہوتی ہیں. وہ بچے کہتے ہیں ہمیں یہ کیا پڑھا رہے ہیں آپ, یہاں کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ, موسم ڈفرینٹ, حالات ڈفرینٹ. ان کو کیا پتا کہ LDA کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, ان کو کیا پتا کہ TMO جو ہے یہاں پہ موٹر سائیکلیں اٹھا دیتا ہے آ کے. بالکل. ان کو کیا پتا کہ یہاں پہ جب ہڑتالیں ہوتی ہیں تو پھر ہم کہاں سے گزر کے اپنے گھروں کو پہنچتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ وہ وہاں کا کلچر ہے, وہاں کی انوائرمنٹ ہے, وہ یہاں پڑھا رہے ہیں, نہ اس کی سمجھ آتی ہے نہ اس کی سمجھ آتی ہے. جب یہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن میں جا کے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے. بالکل, یہاں تو بندہ اگر LDA کا آیا یا کوئی مختلف, ان کے ساتھ ڈیلنگ کے جو طریقے ہیں وہی بالکل ڈفرینٹ ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ تو نہیں پڑھائے جاتے وہاں پہ, حالانکہ یہ کرائسس تو ہیں. تو یہ کرائسس میں ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ اگر آپ صرف کیس اسٹڈیز کو پڑھا کے باہر کے کرواتے جا رہے ہیں تو میرا نہیں حال کہ یہاں پہ وہ نالج ڈیولپ ہو پائے. جی, بلکہ ادھر کے نا لوکل کیس اسٹڈیز لکھنی چاہیے. ہم ادھر کی ہارورڈ بزنس ریویو کی کیس اسٹڈیز اٹھاتے ہیں اور وہی آگے ڈلیور کرتے ہیں, پڑھاتے ہیں. اب پاکستان کے اندر پہلی بات ہے پروفیسر کیس اسٹڈی لکھتا نہیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک کیس اسٹڈی سالو کرانا ہوتا ہے, ایک کیس اسٹڈی لکھنا ہوتا ہے. نارملی پروفیسر ہارورڈ کی یونیورسٹی کی وہ کیس اسٹڈی اٹھاتے ہیں اور اس کو سالو کرواتے ہیں. سالو پتہ ہے کیسے, اس کا بھی میتھڈ میں بتا دوں, اگر کوئی پروفیسرز بھی سن رہے ہیں تو کیس اسٹڈی میتھڈ بڑا افیکٹو ہوتا ہے کہ آپ کیس اسٹڈی میں ایک پرابلم دی ہوتی ہے, اس کے سولوشن کے لیے جسٹ لائک اگر آرگنائزیشن میں ERP امپلیمنٹ ہوا, پرابلم آئی, تو ایک طرف آپ امپلائز کو بٹھا دیں, اسٹوڈنٹس پکڑیں یا جو آپ کے ٹرینیز ہیں جن کو آپ ٹریننگ کروانی ہے, 6 بندے آپ نے امپلائز بٹھائے, 6 آپ مینجمنٹ کے بٹھا دیں. امپلائز اعتراض کریں, مینجمنٹ کے لوگ ان کو سولوشن بتائیں. امپلائی کہیں کہ یہ پرابلم ہے اور مینجمنٹ والے کہیں کہ یہ اس کا سولوشن ہے. تو اس طرح سے ان دس وے وہ کیس اسٹڈی جو ہے وہ سالو
کر سکتے ٹھیک ہیں. ہے ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں, چھوڑیں باقی باتیں, آپ اپنی کتاب اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے کوئی پلان ہے آپ کا جی لکھنے کا؟ میرا جو ہے MIS میں تو ابھی چھوڑیں پلان نہیں. ہم تو اعتراضات اور ہم کیا اس باتوں میں چل لگ گئے ہیں, میرا ہم تو وہ کرتے ہی رہتے ہیں, جی اس کو چھوڑیں آپ. ہاں جی, میرا بیسیکلی MIS کے اندر پلان پاسبلٹی کہ لیٹر آن میں MIS پہ بھی پلان کروں. فی الوقت جو میرا پلان ہے وہ انشاءاللہ وہ کیس اسٹڈی میں نے لکھنی ہے, کیس اسٹڈی پہ بک لکھنی ہے, اور اس میں سارے کیسز میں نے امپیریکل کیسز ڈسکس کرنے ہیں, اور وہ انشاءاللہ جو ان ویوو سافٹ ویئر ہے اس سے جو فائنڈنگس میں نے جنریٹ کرنی ہے اور ڈفرینٹ کیسز کی, تو وہ کیونکہ کیس اسٹڈی پہ بک نہیں ہے کوئی, اگر آپ انٹرنیشنل بھی دیکھیں تو آپ اس کا اسکوپ زیادہ ہے. تو میرا پلان ہے کہ کیس اسٹڈی میں لکھوں, اور ڈیفینیٹلی جو کیسز ہیں وہ MIS کے زیادہ ہوں گے کیونکہ میری فیلڈ ہے. بیسٹ آف لک, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, اور میں امید کرتا ہوں یہ گفتگو ہماری یوتھ کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن اور ایک خوف کا باعث ضرور بنے گی. لسنرز آپ سن رہے تھے پروگرام علی عباس کے ساتھ, میرے ساتھ بہت ہی قابل احترام ڈاکٹر رب نواز لودھی صاحب موجود تھے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے, اس پر عمل کرنے, دوسروں تک پہنچانے اور بہت زیادہ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.